آئیے آج ہم ایک ایسی داستان پر بات کرتے ہیں جو صدیوں سے انسانوں کے دلوں کو جوڑتی آ رہی ہے۔ ایک بزرگ کی حیثیت سے اگر میں اس کہانی کا نچوڑ بیان کروں تو یہ محض کوئی پرانا تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ دکھ، صبر اور سب سے بڑھ کر درگزر اور معافی کا ایک ایسا عظیم سفر ہے جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اس جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی کی سخت ترین مشکلات کا مسکرا کر اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ سامنا کیا، اور جب وقت آیا بدلہ لینے کا تو انہوں نے انتقام کے بجائے رحم اور معافی کی ایک ایسی مثال قائم کی جس نے اپنوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم اس داستان کی گہرائی میں اتریں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کہانی کے سب سے بنیادی اور سب سے خوبصورت سبق کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ جو شخص پرہیزگاری کرتا ہے اور مشکلات پر صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یقین جانیے، یہ صرف ایک اقتباس نہیں ہے، یہ اس پوری کہانی کی روح ہے۔ خاموشی کی طاقت، صبر کا پھل اور اللہ کی طرف سے ملنے والا وہ انعام جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ جب زندگی چاروں طرف سے اندھیروں میں دھکیل رہی ہو نا، تب بھی حق پر ڈٹے رہنا ہی تو اصل کامیابی ہے۔ تو اس سفر کی شروعات ہوتی ہے خواب اور دھوکے سے، ایک ایسا خواب جس نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ذرا اس منظر کو دل کی آنکھ سے دیکھیے۔ ایک کم عمر معصوم سا بچہ جس نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند اس سے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے تو عظمت پہچان لی، لیکن بھائیوں کے دلوں میں حسد کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس نے رشتوں کا تقدس ہی جلا دیا۔ صبح کے وقت وہ اپنے 16 سالہ چھوٹے بھائی کو بکریاں چرانے کے بہانے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دوپہر ہوتے ہوتے وہ صفاقی کی وہ حد پار کرتے ہیں کہ حضرت یوسف کی قمیض اتار کر انہیں گہرے خشک کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر شام ڈھلے وہی بھائی ایک جانور کے خون میں لت پت قمیض لے کر جھوٹے آنسوؤں کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنا دردناک لمحہ ہوگا وہ۔ یہاں دو بالکل متضاد تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک طرف خون آلود قمیض اور ایک جھوٹی کہانی کہ جی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور دوسری طرف ایک بوڑھے باپ حضرت یعقوب کا وہ عظیم ایمان جو پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ انہوں نے اس جھوٹ کو فوراً پہچان لیا، لیکن کمال دیکھیے، انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، بلکہ صبر جمیل یعنی بہترین صبر کا راستہ چنا۔ یہ وہ یقین تھا کہ میرا رب مجھے میرے پیارے بیٹے سے ضرور ملائے گا۔ خیر، وقت گزرتا ہے اور ہم پہنچتے ہیں اس داستان کے دوسرے حصے میں، مصر کی اس اجنبی زمین میں جہاں آزمائشوں کا ایک بالکل نیا باب کھلنے والا تھا۔ کنویں سے نکلنے کے بعد تقدیر انہیں غلامی کے روپ میں مصر لے آتی ہے۔ وہاں گورنر کی بیوی زلیخا ان کے بے پناہ حسن سے متاثر ہو کر انہیں گناہ کی طرف بلاتی ہے، لیکن وہ تو نبی تھے نا، انہوں نے خوف خدا سے فوراً انکار کیا اور دروازے کی طرف بھاگے۔ اس کھینچا تانی میں ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، اور کمال قدرت دیکھیے، یہی پھٹی ہوئی قمیض ان کی پاکیزگی اور بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت بن گئی، کیونکہ اصول یہ طے پایا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو مطلب حضرت یوسف سچے ہیں اور وہ بھاگ رہے تھے۔ اب جب یہ بات شہر کی عورتوں تک پہنچی تو انہوں نے خوب تانے دیے۔ اس پر زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ سب عورتوں کے ہاتھوں میں پھل اور چھریاں تھیں، اور عین اسی وقت حضرت یوسف کو بلایا گیا۔ ان کا جلال اور روحانی حسن ایسا ہیبت ناک تھا کہ وہ سب اپنا ہوش کھو بیٹھیں اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بھائی یہ تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس سب سچائی اور بے گناہی کے باوجود محض بدنامی چھپانے کے لیے انہیں ناحق قید خانے کی تاریکیوں میں دھکیل دیا گیا۔ اور پھر قید خانے کی وہ سرد دیواریں، لیکن کیا وہاں ان کا ایمان ڈگمگایا؟ بالکل نہیں۔ وہاں ان کے دوست ساتھی قیدیوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے۔ ایک نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے سر پر روٹیوں کی ٹوکری دیکھی جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے نہایت شفقت سے انہیں توحید کا پیغام دیا اور پھر بالکل درست تعبیر بتائی۔ ایک کو رہائی اور دربار کی واپسی کی خوشخبری ملی، اور دوسرے کو سزائے موت کی پیشن گوئی، اور سچ مچ بالکل ویسا ہی ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ رہا ہونے والا دربار کی چمک دمک میں ایسا کھویا کہ اپنے محسن کو بالکل بھول گیا۔ کئی سال اسی طرح خاموشی سے گزر گئے، اور پھر اچانک وہ موڑ آیا جس نے پورے مصر کو ہلا کر رکھ دیا۔ بادشاہ کا خواب۔ بادشاہ کا خواب تھا ہی اتنا عجیب، 7 موٹی تازی گائیں اور 7 دبلی گائیں جو انہیں کھا رہی ہیں۔
ساتھ ہی 7 ہری اور 7 سوکھی گندم کی بالیاں۔ بڑے بڑے نجومی اور عالم بلا لیے گئے، لیکن کسی کو کک سمجھ نہ آیا، اور ٹھیک اس وقت اس درباری کو اس دانا اور عظیم قیدی کی یاد آ ہی گئی جو برسوں سے جیل میں تھا۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی جو تعبیر بتائی اس میں ایک ہندسہ بہت اہم تھا، نمبر 7۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے 7 سال تو فصلوں کی خوب فراوانی ہوگی، لیکن اس کے فوراً بعد 7 سال کا ایک ایسا خوفناک قحط آئے گا جو سب کچھ چٹ کر جائے گا۔ انہوں نے صرف مسئلہ ہی نہیں بتایا بلکہ اس کا حل بھی دیا کہ پہلے 7 سالوں میں اناج کا ذخیرہ کر لیا جائے تاکہ قحط میں لوگ بھوکے نہ مریں۔ کیسی کمال کی دانش مندی تھی یہ! اب ظاہر ہے بادشاہ اس حکمت سے اتنا متاثر ہوا کہ فوراً رہائی کا حکم دے دیا، لیکن ذرا یہاں رک کر اس عظیم ہستی کے وقار اور تمانیت کو محسوس کیجیے۔ انہوں نے قید سے باہر آنے سے صاف انکار کر دیا، فرمایا جب تک میرا دامن اس پرانے جھوٹے الزام سے پاک نہیں ہوتا میں باہر نہیں آؤں گا۔ ان کی سچائی کی ہیبت ایسی تھی کہ زلیخا اور باقی سب عورتوں کو بالآخر سچ بولنا ہی پڑا، اور پھر جب ان کی بے گناہی سورج کی طرح روشن ہو گئی تب وہ باعزت طریقے سے باہر آئے اور مصر کے خزانوں کے امین بن گئے۔ اب وہ وقت آ پہنچا جس کی پیشین گوئی کی گئی تھی، قحط کا آغاز اور ماضی سے ایک بار پھر آمنا سامنا۔ قحط اور خشک سالی نے صرف مصر کو نہیں بلکہ دور دراز کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر وہی بھوک اور مجبوری ان بھائیوں کو مصر لے آئی۔ ذرا قدرت کا نظام تو دیکھیے، جو بھائی آج غلے کے لیے ایک عظیم الشان وزیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے، وہ یہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ یہ وہی چھوٹا یوسف ہے جسے انہوں نے بے دردی سے کنویں میں پھینکا تھا۔ حضرت یوسف نے تو انہیں پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی غصہ نہیں دکھایا بلکہ انہیں مہمان بنایا۔ یہاں حضرت یوسف نے ایک انتہائی دانا حکمت عملی اپنائی۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ان کے بھائی بدلے ہیں یا اب بھی وہی پرانے والے ظالم ہیں۔ انہوں نے غلہ تو دیا، لیکن ان کی دی ہوئی رقم چپکے سے انہی کے سامان میں واپس رکھوا دی، اور پھر یہ شرط رکھ دی کہ اگلی بار اپنے سب سے چھوٹے اور سگے بھائی بنیامین کو ضرور ساتھ لانا۔ اور جب وہ اسے لے کر آئے تو ایک کڑی آزمائش کے طور پر بادشاہ کا ایک سنہری پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا تاکہ چوری کے الزام میں اسے روکا جا سکے۔ اور اب ہم اس داستان کے سب سے جذباتی، سب سے خوبصورت حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، معافی اور حتمی ملاپ۔ جب چھوٹے بھائی کو روک لیا گیا تو بڑے بھائیوں کی جان پر بن آئی۔ انہیں اپنے بوڑھے اور نابینا باپ کا خیال آیا جو ایک اور صدمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ گڑ گڑانے لگے، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب برسوں پرانا پردہ اٹھنا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور پھر وہ تاریخی الفاظ گونجے، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ سوچئے، یہ وہ موقع تھا جہاں برسوں کی قید اور ذلت کا حساب لیا جا سکتا تھا، انتقام کی آگ بھڑک سکتی تھی، لیکن اس عظیم ہستی نے سب کچھ بھلا کر رحم اور محبت کا ایسا چشمہ بہایا جس نے دلوں کی ساری میل دھو ڈالی۔ ان کے منہ سے صرف یہ الفاظ نکلے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! بچپن کے وہ گہرے زخم، وہ کنویں کی تنہائی، وہ سب یکمشت معاف کر دیا۔ اور پھر انہوں نے اپنی وہی قمیض جسے کبھی خون لگا کر باپ کو دکھایا گیا تھا واپس بھیجی، اور سبحان اللہ، اسی قمیض کی خوشبو نے کینان پہنچ کر ایک غمزدہ باپ کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دی۔ دہائیوں کا دکھ ایک ہی لمحے میں آنسوؤں اور خوشی میں بدل گیا۔ اس طرح پورا خاندان عزت اور احترام کے ساتھ ہجرت کر کے مصر پہنچا، اور جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو ماں، باپ اور وہ 11 بھائی سب کے سب احترام سے سجدہ ریز ہو گئے۔ تقدیر کا پہیہ اپنا پورا چکر کاٹ چکا تھا۔ وہ معصوم سا خواب، 11 ستارے، سورج اور چاند، وہ آج بالکل ایک خوبصورت اور روحانی حقیقت بن کر سب کے سامنے تھا۔ تو اس داستان کے آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا زندگی بھر کے اتنے بڑے دھوکے، قید اور اندھیروں کے بعد انسانی دل واقعی اتنا کشادہ ہو سکتا ہے کہ وہ انتقام پر معافی کو ترجیح دے سکے؟ حضرت یوسف کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ حقیقی سکون بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے میں ہے۔ امید ہے کہ صبر اور رضا کی اس داستان نے ہمارے اندر بھی کچھ نرمی اور درگزر کا جذبہ ضرور پیدا کیا ہوگا۔ آج کی ہماری نشست بس یہیں تک تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔